ربی الاول یا ربی الاول کا مہینہ آنے سے پہلے جو اس کی آمد کی خبر دوسروں کو دے دے تو اس پہ جہنم حرام. ماشاء اللہ کیا آسان طریقہ ہے نا. بلال تکلیف کا خامخواہ جھیلے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا آسان طریقہ تھا, انتظار کرتے اگلا سال آتا. ابوبکر کو جا کے بولتا ابوبکر میلاد النبی آنے والی ہے, 12 ربی الاول آنے والا, ربی الاول کا مہینہ ہے, تم کو مبارک ہو, میری جنت تو ہو گئی. خامخواہ کو تکلیف جھیلنا, اگلے سال پھر آ جائیں گا دیکھ لیں گے, ابھی خاموش رہو نا, ایمان چھپا کے رکھو. خالی مبارکباد دے تو مغفرت, سبحان اللہ. حالانکہ احادیث میں ربی الاول کی کوئی فضیلت نہیں آتی. مانو رمضان کی فضیلت آتی ہے, محرم کی فضیلت آتی ہے نا. اسی طرح جو ہے رجب کی فضیلت آتی ہے, اس لیے کہ یہ حرام مہینوں میں سے 4 جو حرمت والے, ذی الحجہ کی فضیلت آتی ہے, ذی القعدہ کی آتی ہے. ہاں اسی طرح جو ہے سفر کے بارے میں جو غلط فہمی تھی رسول اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہا, لیکن ربی الاول کا نہیں کہیں بھی ذکر. لیکن دیکھیے حدیث باتیں کیسی چل رہی. حدیث میں آتا ہے جس نے ربی الاول کے مہینے سے پہلے مبارکباد دی اس کو جہنم حرام. اب جہنم حرام بولے تو کہاں جائیں گا؟ آراف میں تو کتنے دن رہیں گے لوگ؟ آراف جو ہے بیچ کا مقام جنت جہنم کے, زیادہ دن نہیں رہیں گا. آراف والے پورے جنتی ہو جائیں گے. اس کو مطلب سیدھے سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اپنے کو جنت جانا ہے, یہی ہو رہا ہے. تو ایک صاحب نے پھر حد کر دیا, ہر شخص چاہتا ہے شارٹ کٹ رہے. انہوں نے ربی الاول آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے 60 دن پہلے سب کو ایس ایم ایس کیا کہ تم سب قیامت میں گواہ رہنا, میں نے ربی الاول آنے کے 60 دن پہلے تم کو مبارکباد دے دی. میں نے کہا اگر ایسی مغفرت ہوتی تو میرے طرف سے تمہاری پوری زندگی کے لیے ربی الاول کی تم سب کو خوشخبریاں بس جاؤ. اگر واقعی میں ایسا ہو رہا ہے, آمد کی خوشخبری دینا ہی ہے, تو بیچارے مغفرت چاہتے تھے اپنی, تو 60 دن پہلے ان ایڈوانس دے دیا انہوں نے کہ میں یاد رکھنا تم سب گواہ رہنا قیامت دن. میں نے 60 دن پہلے تم کو 60 days بیفور انہوں نے مبارکباد دے دی. اب صحیح بات ہے نا, جنت سب کو چاہیے بھائی, ہے نا. لیکن یہ جنت اتنے آسانی سے نہیں ملتی اور دھکے دھکے پہ نہیں ملتی. اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں, بہت سارے کام ہیں, بہت ساری چیزیں انسان کو کرنا پڑیں گی, تب جا کے اس کو جنت ملتی ہے. صحابہ کو دیکھیے نا, پوری زندگی فرائض پہ عمل, نوافل پہ عمل, سنتوں پہ عمل, اس کے بعد بھی انتقال کر رہے تو گھبرا رہے ہیں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا, ڈر لگا ہوا دلوں میں. یہ ہے جنت, بہت مشکل ہوتا ہے, اتنا آسانی سے نہیں ملتی بھائی میرے, بہت کچھ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی. صرف ایک مبارکباد سے جنت مل جاتی تو بلال کیوں تکلیفیں جھیلتے, کس لیے اعلان کرتے؟ صحابہ کیوں خامخواہ تکلیف جھیلتے؟ بولتے خاموش رہو, ربی الاول کا مہینہ اگلے سال آئیں گا, سب مغفرت کرا کے نکل جائیں گے. اپنے کیا ٹینشن لینے کا ہے مشرکین سے, کیوں تکلیفیں برداشت کرنے کا, کیوں اپنے گھر بار چھوڑنے کا, کیوں دولت اپنی برباد کرنے کا, کیوں بیوی بچے کو کرنے کا, کیوں اپنی جانیں دینے کا. آسان حل ہے نا جنت کا. تو ہر بدعت دیکھیے شارٹ کٹ رہتی ہے, کم وقت میں زیادہ اعمال, اور جہنم سے یا تو نجات ملتی ہے تو جنت مل جاتی. کچھ تو بھی دونوں میں سے ایک دے ہی دیتی ہے بدعت, فوراً ایک جھٹکے پہ دیتی ہے. یہ کرو تو 120 سال گناہ معاف, یہ کرے تو 80 سال گناہ معاف, وہ کرے 40 سال گناہ معاف, یہ کرے تو 50 سال گناہ معاف, فلاں کرے تو 1000 سال گناہ معاف, فلاں کرے 70,000 سال کے گناہ معاف, فلاں کرے تو 700. بالکل ایسے کھٹا کٹ مغفرت کی اس میں باتیں رہتی. جبکہ قرآن حدیث میں ایسی باتیں کیسی ملتی ہیں. اللہ جنت کا جب بھی تذکرہ کرتا ہے نا تو جنتی کو پہلے صفتیں بیان کرتا ہے, ایمان لاتے, نیک اعمال کرتے, اللہ کے راہ میں خرچ کرتے, غصے کو کئی سینکڑوں صفتیں بیان کر کے پھر جنت دیتا ہے. یہاں دھکے دھکے پر جنت مل جاتی ہے. تو ہر بدعتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ کم وقت میں, کم خرچ میں, ہے نا, کم اعمال میں جنت جلدی حاصل کر لینا. اور انسانی فطرت ہے, سہولت چاہتا ہے نا. اگر آپ کو بھاگنے کے لیے کہا جائے اور بھاگنے کے درمیان کوئی تھوڑی دیر کھڑے رہو تو آپ کھڑے رہنا پسند کریں گے, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے, آسانی چاہتا ہے. اچھا, کھڑے رہنے والے کے مقابلے میں بیٹھنا پسند کرتا. اگر آپ کو بولے بھاگو تو آپ بھاگیں گے, کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے. آپ تھوڑی دیر دیکھیے, کھڑے رہنے کے بعد کیا ہوتا, ادھر ادھر دیکھتا ہو, ٹیکا لینا. تھوڑی دیر اگر اس کو بیٹھنے کو مل گیا تو آپ دیکھیے پیر کھول کے بیٹھ جاتا, پھر تھوڑا آرام, پھر اس کو مل گیا, پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر لیٹا ہوا رہتا ہو, پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیں اس کی آنکھ بند, اس کے بعد پھر غراٹے لے رہا. انسانی فطرت ہے, وہ نرمی چاہتا ہے نا. تو بس شیطان نے آ کر دے دیا, ارے اتنے اعمال کی ضرورت کیا, زندگی بھر نماز پڑھو, 5 وقت اٹھو, کائے کے لیے؟ ربی الاول آ رہا نا, مبارکباد دے دو, جاؤ جنت میں سیدھا. جہنم حرام مطلب جنت میں جانا, سوال ہی نہیں آتا. یہ جھوٹی اور من گڑھت باتیں ہیں. تو ہر بدعت کا مقصد ہوتا ہے کم وقت میں زیادہ اعمال, کم وقت میں جہنم سے نجات, کم وقت اور کم اعمال میں جنت حاصل کرنا. تو نیت اچھی ہے لیکن عمل درست نہیں اس کے پیچھے. اس لیے کہ صحابہ بھی چاہتے تھے جلدی جنت ملے آسانی سے, لیکن کچھ جانے دینا پڑی. انسٹنٹ جنتیں ان کو ملی جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کر کے جانے دی, ہے نا. لیکن دیکھیے آپ, جنت تو مل گئی, کم وقت میں ملی, لیکن جان دینا پڑی اس کے لیے, اتنا آسان نہیں رہا. کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملی جب پورا مال لٹا دیا,
جنت تو مل گئی, خوشخبری بشارت ملی, لیکن مال پورا چلے گا دنیا میں اعتبار سے. کچھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا, تب خوشخبریاں ملی. تو اتنے آسانی سے نہیں ملتی جنت, اتنے آسانی سے جہنم حرام نہیں ہوتی انسانی نفس پر. اور اتنا ہونے کے باوجود بھی خوف کھاتے تھے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے تو کون ہوگا, اللہ ہو گیا, کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ بھائی تمہارے رسول نہیں, اللہ کی مرضی. تب بھی خوف کھاتے تھے جہنم کی آنکھ سے. ٹھیک, تو بدعت کی ابتدا یا بدعت کی شروعات یوں ہی ہوتی ہے, کم وقت, کم خرچ, کم اعمال میں, جلدی جلدی جنت اور کم جو ہے جہنم سے مجھے جو ہے نجات ملے, جلدی جلدی جنت مجھے مل جائے. ٹھیک ہے.